السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون سے حاصل ہونے والے پاٹھ، سیکھ اور شکشا کے بارے میں ہم چرچا کر رہے ہیں۔ کل ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، مہان چرتر کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ کا دھیریہ، آپ کا ساہس اور سہنشیلتا آپ کی کیا تھی اور کیسی تھی، اس بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا پورا جیون دھیریہ رکھنا، صبر کرنا، ساہس اور سہن کرنا اور دوسروں کو دھیریہ رکھنے کی، صبر کرنے کی شکشا دینا، یہی آپ کا جیون رہا ہے پوری زندگی۔ اسی طرح سے سنگھرش کرنا، کوشش کرنا اور دوسروں کو کوشش کرنے کے لیے پریرت کرنا، اکسانا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون کا واستوک ادیشیہ رہا ہے۔ جب سے غار حرا کے اندر اللہ کی پہلی واणी اوترت ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، اس وقت سے لے کر کے آپ کے زندگی کے آخری مرحلے تک، آخری چھڑ تک آپ کا پورا جیون جو ہے وہ سہنشیلتا، ساہس، دھیریہ اور صبر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو آپ تھوڑے گھبرائے۔ پہلی وحی تھی، حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے، مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ستیوادی کہتے ہیں، نشٹھاوان کہتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، یہ لوگ کیسے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی آپ کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کی طرح اپدیش اور سندیش لے کر کے جن کو بھیجا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر کے بھیجا، نبی بنا کر کے بھیجا، جو لوگ بھی ستیہ مارگ، صحیح راستے کا پرچار پرسار کرتے ہیں، لوگوں کا مارگ درشن اور پتھ پردرشن کرتے ہیں، ان کو اسی طرح سے مصیبت جھیلنا پڑی ہے اور ان کو دکھ، پریشانی اور سزائیں دی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیون کو اور اپنے آپ کو اس سنگھرش کے لیے، اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار کر لیے تاکہ کوئی بھی کٹھنائی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بڑی مشقت، محنت اور کٹھنائی میں گزاری ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے کٹھن پرستھتی، سب سے سخت دن کون سا ہوا کہ کافروں نے آپ کے اوپر بہت بڑا جو ظلم کیا، اتیاچار کیا، انیائے کیا، وہ کون سا دن تھا؟ وہ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دشٹ اور اسبھیہ ویکتی جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، وہ ایک چادر، ایک کپڑا کو لے کر کے آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس کو پھنسا دیا اور اتنا زور سے کھینچنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیا کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، کہ اس کے نشان آپ کے گلے میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس نہ لے سکیں۔ اتنا زور سے وہ کھینچنے لگا اور تکلیف دینے لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، اس کو زور سے دھکا دیا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے ویکتی کو قتل کرو گے، ایک ایسے انسان کی ہتیا کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا پالن کرتا، میرا سرشٹی کرتا، میرا پرم پوجیہ ایک اللہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے؟ اسی طرح سے ایک دن ایسا ہوا، ابو جہل کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے جو ساتھی تھے، اسبھیہ لوگ تھے، وہ بھی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، اپہاس کر رہے تھے۔ ہوا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں قبیلے میں آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس اونٹ کی اوجھڑی جو ہے رکھی ہوئی ہے، کون ہے جو لائے گا اور جب محمد سجدے میں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے کمر کے اوپر لا کر کے اس اوجھڑی کو رکھ دے گا۔ ایک دشٹ ویکتی اٹھا وہاں سے اور وہ گیا اور جا کر کے
اس اوجڑی کو لے کر کے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے آپ کے سر کے اوپر، آپ کی پیٹھ کے اوپر لا کر کے رکھ دیا. وہ اتنا وزنی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہ اٹھا سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اس اوجڑی کو کھینچ کر کے دور ہٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر اٹھا سکے. میرے بھائی، اس طرح سے کافر لوگ اور ناستک لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور سزا دیتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی ویکتیگت کسی ادیش کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے کوئی کروھت نہیں ہوئے. آپ نے صبر کیا، دھیرے رکھا. اسی طرح سے آپ کو صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ آپ کو شاریرک روپ سے، مانسک روپ سے، ہر طرح سے، جسمانی اور روحانی ہر طرح سے آپ کو یاتنا، سزائیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں. کبھی کبھی آپ کو لوگ پروہت کہتے، جیوتش اور پنڈت کہتے کہ یہ ادرشی کی باتیں بتاتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے. تو کبھی کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے، کبھی ہے. کبھی کبھی کہتے یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. اس طرح سے لوگ باتیں کیا کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح سے لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنے بزرگوں کا، پروجوں کا قصہ گڑ گڑ کے لاتا ہے اور ہم کو سناتا ہے، اس کی کوئی ستیتا نہیں. اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دیتے تھے، آپ کے دل کو لوگ چوٹ پہنچاتے تھے. ایک بار ابو جہل نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ستیہ ہیں تو اپنے اللہ سے دعا کیجئے، کہیے کہ وہ ہمارے اوپر پتھر کی بارش کرے یا ہمارے اوپر ابھی عذاب لا کر کے دکھا دے. اس طرح سے لوگ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے جاتے تھے، کہیں سبھا میں یا بازار میں جاتے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے آتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات مت ماننا، تم لوگ اس کو ستیہ مت ماننا، اس کا دماغ کھسک گیا ہے. اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا. اور ابو لہب کی جو بیوی تھی، جو لکڑیاں جمع کرتی تھی، وہ کانٹا، فوہر، گندگی کو جمع کرتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں الا کر کے ڈال دیا کرتی تھی. اسی طرح سے ایک بہت کٹھنائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی کہ جب آپ نے اپنی دعوت کو شروع کیا، دعوت کو پرارمبھ کیا، پرچار کا آغاز کیا، تو میرے بھائیوں، کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکہ بند کر دیا. یعنی آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے، مسلمان تھے، سب کو جو ہے محصور کر دیا، شیب ابی طالب میں الگ کر دیا. اور 3 سال تک ایسا رہا. اس میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پیڑ کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. پیڑ کے پتے کھا کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اپنے جان کو بچا رہے تھے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت زیادہ تکلیف ہوئی جب ابو طالب کا انتقال ہوا. ابو طالب تقریباً 50 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کافروں سے آپ کو بچاتے تھے، ہر طرح سے آپ کی مدد اور سہایتا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. اسی طرح سے سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ یہ کفر کی حالت میں مرے، یہ اسلام قبول نہ کر سکے، اس کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوا. پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہو گیا، جو دھن سے، مال سے، سمپتی سے، جان سے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہایتا کرتی تھی، آپ کو سنتونا دیتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دکھ ہوا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مارگ سے، ست مارگ سے، صحیح بات سے، صحیح راستے سے جو ہے تھوڑا بھی وچلت نہیں ہوئے، تھوڑا بھی آپ کا قدم جو ہے نہیں ڈگمگایا، بلکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا رہا، جو ہمارے لیے ایک درشٹانت ہے، ایک اداہرن ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. پھر کافروں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، آپ اپنے پریہ وطن مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور پھر مدینہ میں آئے. وہاں بھی آپ نے بہت سنگھرش کیا، بہت محنت کی اور کسی طرح سے ایک ماحول بنایا کہ لوگ شانتی اور آنند کے ماحول میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں کسی اور کو تکلیف نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا گیا، مجھے دھمکایا گیا اللہ کے راستے میں کسی اور کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا. اور کہتے ہیں کہ ایک مہینہ 30 دن ہمارے ساتھ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ ہمارے لیے کچھ کھانا نہیں ہوتا تھا، کچھ پینا نہیں ہوتا تھا، ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے. الا شیء یواریہ ابط بلال، ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کچھ چرا کے، کچھ چھپا کے، کچھ اپنے بغل میں چھپا کے لے کر آ جاتے تھے، وہی ہمارے لیے کھانا بن جایا کرتا تھا. اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مانسک تکلیف جو کافروں نے دی، منافقوں نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو مال غنیمت تھا لوگوں کے اندر تقسیم کیا، وبھاجت کیا. تو ایک شخص نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا، آپ نے نیائے نہیں کیا، آپ نے اس
विभाजित से, इस तकसीम से अल्लाह की प्रसन्नता नहीं चाहिए। इस बात को सुन के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, आपका चेहरा लाल हो गया और आपने फरमाया कि मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर सकते हैं? लेकिन फिर भी लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, इस तरह से तोहमत लगा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रहम फरमाए, उनके ऊपर तो इससे भी ज़्यादा आरोप लगाया गया, उनके ऊपर भी तोहमत लगाया गया, तो उन्होंने सब्र किया। मेरे भाइयों, इसी तरह से एक बहुत बड़ी मुश्किल और कठिनाई ये थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 7 संतान प्राप्त हुए, 4 बेटियां और 3 बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए। लेकिन इन सारे लोगों का इंतकाल बाल्यकाल में हो गया। सिर्फ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहीं, जिंदा रहे, लेकिन आपके जीवन काल में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में जो आपकी बेटियां भी इंतकाल कर गईं और आपके बेटे भी इंतकाल कर गए, सिर्फ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाकी रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 बेटियों को और 3 बेटों को अपने हाथ से दफन किया, फिर भी आप सब्र करते रहे, फिर भी आप सब्र करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम की जब वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि इन्नल ऐन तदमा, आँखें अश्कबार हैं, आँखों से आंसू जारी है, वल क़ल्ब यहज़ुन, दिल बहुत दुखी है, बहुत गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना, लेकिन हम अपने मुख से सिर्फ वही कहेंगे, हमारे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकलेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो, हम कोई गलत शब्द नहीं कहेंगे। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, हम तेरे जुदाई से, हम तेरे बिछड़ने से ए इब्राहीम बड़े गमगीन हैं, बड़े दुखी हैं। इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र जो है सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत, उपासना, भक्ति और पूजा पाठ करने में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सब्र करते थे। यहाँ तक कि आपके पैर में सूजन हो जाता था कि आप लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, लंबे लंबे क़िरात करते थे, खड़े रह जाते थे और बहुत ज़्यादा रोज़े भी रखा करते थे, बहुत ज़्यादा व्रत रखते थे और अल्लाह का ज़िक्र और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह से क्षमा याचना करते थे। साहब कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने आपके गुनाहों को तो बख्श दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफ़ला अकून अबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला भक्त ना बनूं? इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में अल्लाह की इबादत में, इसी तरह से अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों के ऊपर हर जगह में आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमको भी चाहिए कि हम सब्र, धैर्य और साहस से काम लें और अल्लाह की इबादत करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।